بنی قریظہ۔ غزوہ بنو قریظہ میں نے آپ کو بتایا تھا کل بھی کہ یہ غزوہ خندق کے بعد وہ ہوا تھا، اور انہوں نے بد عہدی کی تھی، وعدہ خلافی کی تھی اور معاہدے کو توڑ دیا تھا، جس کی وجہ سے غزوہ بنو قریظہ وہ ہوا تھا، اور 25 دن کا محاصرہ وہ ہوا تھا۔ آج ہم یہ پڑھیں گے غزوہ بنو قریظہ کی اسباب۔ آواز آ رہی ہے؟ اچھا، غزوہ خندق کے مشکل ترین حالات میں بنو قریظہ نے میثاق مدینہ کی کلی خلاف ورزی کی، اور وہ بنو نذیر کے سردار حی ابن اخطب کی اکسانے پر مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک ہوئی۔ اصل میں حی ابن اخطب آ گیا اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ خلاف ورزی کرو، آپ لوگ مدینہ سے اندر سے حملہ کریں گے اور باہر سے تو ویسے بھی 10,000 مشرکین کا لشکر بھی ہے۔ تو کعب بن اسد جو تھا، جو بنو قریظہ کا وہ سردار تھا، وہ نہیں مان رہا تھا۔ انہوں نے کہا ہمیشہ جب آپ آئے ہو تو کوئی مصیبت لے کر آئے ہو، وہ نہیں مان رہا تھا، لیکن انہوں نے بڑی وہ کیا، اصرار کیا اور بہت زیادہ کوشش کی۔ حی ابن اخطب نے کہا اگر آپ لوگ مارے جاؤ گے تو میں بھی ساتھ مارا جاؤں گا۔ چنانچہ ان کے کہنے پر انہوں نے بد عہدی کی اور پھر اس کے خلاف جو ہے نا وہ محاصرہ وہ کیا گیا۔ اچھا جی، یہ ایک ناقابل یقین واقعہ تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے دوران ہی اس کی تحقیق کے لیے اپنے 4 معتمد ساتھیوں کو بھیجا، اور جیسا کہ غزوہ خندق کے حالات میں گزرا ہے کہ انہوں نے تحقیق کے بعد ان کی عہد شکنی کی تصدیق کی۔ پھر یہ ان کے بغاوت کا پہلا واقعہ نہیں تھا، بلکہ انہوں نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کے خلاف مشرکین مکہ کو اسلحہ فراہم کیا تھا، مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کا قصور معاف فرمایا تھا۔ اس صورتحال میں وہ فوری اور سخت سزا کے حقدار تھے، مگر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی فوراً حملہ نہیں کیا، بلکہ محاصرہ کر کے انہیں بات چیت پر مجبور کرنے کو ترجیح دے دیا۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، پھر اس کے بعد غزوہ بنو کے واقعات۔ جب بنو قریظہ قلعہ بند ہوئے تو مسلمانوں نے ان کی قلعے کا محاصرہ کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم دے کر بنو قریظہ کی قلعے کی طرف بھیجا۔ تو یہ بھی ایک اہم سوال ہے کہ غزوہ بنو قریظہ میں مسلمان لشکر کے علم بردار وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہوتے۔ ٹھیک ہے، یہ محاصرہ 25 روز تک جاری رہا، 25 دن، اس کو بھی انڈر لائن کرو، محاصرہ جاری رہا۔ اسی دوران بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد، یہ بھی ہو گیا کہ ان کا سردار کا نام کیا تھا؟ کعب بن اسد تھا۔ ان کو لڑائی پر آمادہ کرنے کی پوری کوشش کی، مگر ان پر ایسا خوف طاری ہو چکا تھا کہ وہ کسی طرح لڑنے پر آمادہ نہیں ہوئے۔ آخر کار وہ طویل محاصرے کے بعد ہلو آواز آ رہی ہے نا؟ اچھا جی، آخر کار وہ طویل محاصرے کے بعد ہتھیار ڈالنے پر آمادہ ہوئی، مگر ان سے غلطی یہ ہوئی کہ اپنے فیصلے کے اختیار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کرنے کی بجائے اس اپنے دوست قبیلہ اوس کے سپرد کر دیا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے بنو قریظہ کی سفارش کی، تو آپ علیہ السلام اس نے فرمایا کہ میں یہ معاملہ تمہارے سردار سعد بن معاذ کی سپرد وہ کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، حضرت سعد بن معاذ کی ثالثی۔ اچھا، یہ سعد بن معاذ جو تھی، آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ یہ غزوہ خندق میں شدید زخمی ہوئے تھے، اور یہ مدینہ منورہ میں تھے۔ جب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا، تو ان کو خچر پر لایا گیا، وہ زخمی تھا، انہوں نے فیصلہ سنا دیا، اور وہ فیصلہ اگر یہاں پر ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے ایسا فیصلہ سنا دیا کہ اللہ کے رسول میرا فیصلہ ان پر بھی نافذ ہوگا، آپ پر بھی نافذ، سب پر نافذ۔ انہوں نے کہا ہاں آپ کا فیصلہ سب پر نافذ ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ان کے نوجوانوں کو قتل کیا جائے، ان کی عورتوں اور بوڑھوں کو غلام لونڈیا بنایا جائے، اور یہی جو ہے نا فیصلہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے جب یہ فیصلہ سنا تو انہوں نے کہا کہ تورات میں بھی یہی فیصلہ تھا کہ اگر کوئی اس طرح بد عہدی کرے گا تو ان کے ساتھ یہی معاملہ کیا جائے گا۔ تو آپ علیہ السلام اس کے ساتھ خوش ہوئے۔ اس کے چند دن بعد ان کا زخم جو ہے نا وہ پھوٹ گیا اور خون زیادہ جاری ہوا، اور پھر اس کے بعد وہ شہید بھی ہوئے، اور انہوں نے دعا بھی کی تھی کہ سعد بن معاذ نے دعا بھی کی تھی کہ اللہ مجھے تب تک شہادت کی موت نہ دینا جب تک میں بنو قریظہ کی ہلاکت اپنے آنکھوں سے خود نہ دیکھوں۔ چنانچہ اس کی دعا قبول ہوئی اور پھر ایسا ہوا۔ اچھا جی، تو یہ کہتے ہیں کہ اس طرح سعد رضی اللہ عنہ کو گویا بنو قریظہ کی مرضی سے ان کے ثالث مقرر ہوئے۔ سعد رضی اللہ عنہ غزوہ خندق کے دوران تیر لگنے سے زخمی ہوئے تھے، اور حبان بن غرقہ نے ان کو تیر بھی مارا تھا، یہ بھی میں بتا چکا ہوں۔ وہ اس وقت مسجد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں زیر علاج تھے، انہیں ایک گدے پر بٹھا کر ثالثی کے لیے لایا گیا۔ یہ بات معلوم ہے کہ ثالث کا فیصلہ ماننا فریقین پر لازم ہوتا ہے۔ پھر بھی سعد رضی اللہ عنہ نے پہلے نہ صرف فریقین سے بلکہ اپنے قبیلہ کے لوگوں سے بھی عہد لیا کہ وہ میرا فیصلہ قبول کریں گے، اور پھر اپنا تاریخ فیصلہ سنا دیا جو 3 نکات پر وہ مشتمل تھا۔ نمبر 1،
ان کی جنگجو مردوں کو سزائے موت دی جائے۔ نمبر 2، ان کی عورتوں و بچوں کو غلام بنایا جائے۔ نمبر 3، ان کے مال مسلمانوں کے درمیان بانٹ وہ دیے جائے۔ اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے سارے لوگوں کو قتل کر دیا جاتا، مگر آپ علیہ السلام کی کمال رحمت دیکھیے کہ ان میں بھی کئی لوگوں کو مختلف وجوہات کی بنا پر چھوڑ دیا۔ البتہ حی ابن اخطب جو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن اور اس پوری معاملے کا محرک تھا، وہ بھی اپنے انجام کو پہنچا، اور اس طرح مدینہ میں یہودیوں کا شرارتوں سے وہ پاک ہو گیا۔ سمجھ آ گیا یہ چیز آپ کو؟ اچھا جی، اب اس میں کچھ اہم چیزیں وہ بھی میں نے بتا دی، وہ آپ لوگوں نے نوٹ کی ہوں گی۔ اب آ جاتے ہیں مشق پر، درست جواب پر نشان لگائے۔ الف، غزوہ خندق کی مشکل ترین حالات میں میثاق مدینہ کی کلی خلاف ورزی کی بنو قینقاع، بنو نذیر، اوس، خزرج، بنو قریظہ۔ جی، بنو قریظہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، بنو قریظہ کا محاصرہ کتنے دن؟ علمبردار کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، با، غزوہ بنو قریظہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت پر ثالثی کی فرائض انجام دی۔ سعد بن معاذ، انس، سعد بن معاذ، الف نمبر آپشن جو ہے نا وہ ٹھیک ہے۔ جیم، بنو نذیر نے مسلمانوں کے خلاف مشرکین مکہ کو اسلحہ فراہم کیا تھا۔ انتہائی اہم سوال، بدر میں، خندق میں، احد میں، خیبر میں؟ ابھی تو پڑھا، بدر میں، ٹھیک ہے نا۔ دال، بنو قریظہ کلا بند ہوئی تو مسلمانوں نے ان کے قلعے کا محاصرہ کیا، جو جاری رہا 23، 27، 25، 20 روز۔ 25 روز۔ اچھا ہاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 دن کی مہلت دیتے ہوئے مدینہ منورہ سے نکل جانے کا حکم دیا، بنو قینقاع کو، اوس خزرج، بنو نذیر کو، بنو قریظہ کو۔ کس کو؟ ہاں جی، صحیح ہے۔ جی، بنو نذیر تھی نا۔ بنو نذیر تھی، ٹھیک ہے نا، سوچ لیا کرے کہ کس کو دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اچھا اس کے بعد صلح حدیبیہ پہ آ جائے، صلح حدیبیہ۔ اچھا،